لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات مسئلہ کچھ یہ درپیش ہے کہ آپ لوگوں کے عقب میں روشنی ہے اور میرے چہرے پر ہے تو میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. تو ایک بآواز بلند درود پڑھیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ مجلس سننا چاہ رہے ہیں. عزیزان گرامی قدر ارباب ولا، سالانہ مجلس اعزا اور یہ غالباً کم اور حقیقتاً زیادہ میرا آپ سے پہلی دفعہ سامنا ہے. یہ اور بات کہ سامنا نہیں ہو پا رہا. سورہ مبارکہ جمعہ کی ابتدائی 2 آیات. جمعہ دن، جمعہ ہفتے کے 7 دنوں میں سردار، سارے دن خدا کے بنائے ہوئے، پھر بھی جمعہ سردار. 4 کتابیں آسمان سے بھیجیں، چوتھی سردار. تمام انبیاء اس کے بھیجے ہوئے، محمد ان میں سردار. وہ تو جو یہ کہتے ہیں کہ سب خدا کا بنایا ہوا ہے، وہ جمعے والے دن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ سارے دن خدا کے بنائے ہوئے تو ایک کو سردار کیوں بنایا؟ اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ سب بندے خدا کے بھیجے ہوئے ہیں تو سب بندوں میں سب کو نبی نہیں بنایا، اور جن کو نبی بنایا ان میں سے ایک محمد کو سردار بنایا. جب تم نبی جیسے نہیں، نبی محمد جیسے نہیں، تو محمد تمہارے جیسا کیسے ہو گیا؟ محمد تمہارے جیسا کیسے ہو گیا؟ اور جو کہہ رہا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا یہ بھی یاد رکھی کہ جمعہ رسول کے دادا جناب قصی، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی، یعنی ہم اپنے حساب سے کہ رسول کے دادا کے والد، ہم لوگ جیسے اردو زبان میں پردادا کہتے ہیں، آبا و اجداد. تو جناب قصی رسول کے اجداد میں شمار ہوتا ہے. جناب قصی وہ ہیں کہ مکے پر معاف کیجئے گا، مکے پر اطراف کے لوگوں نے قبضہ کر کے اولاد اسماعیل کو مکے سے باہر کر دیا. جناب قصی نے پورے خاندان کو جمع کیا اور مکہ واپس لیا. اور جب مکے کو واپس لیا تو کچھ معاشرت کے اصول سکھائے. معاشرت کے اصول جسے آپ سیولائزیشن کہتے ہیں. یہ اور بات کہ آپ اس علاقے میں بیٹھے ہیں جہاں دنیا کی قدیم ترین سیولائزیشن، قدیم ترین تہذیب ہڑپا موجود ہے. ہاں آپ وہاں رہتے ہیں جہاں ہڑپا موجود ہے، میں وہاں سے آیا ہوں جہاں موہنجو داڑو ہے. تو ہم دونوں 2 قدیم تہذیب کے
امین ہیں. تو جناب والا سب کو بلایا، رہنے سہنے کا طریقہ بتایا، طرز معاشرت کا طریقہ بتایا، اور سب کو جمع کرتے تھے جمعے والے دن. چونکہ جمع کرتے تھے اس لیے اس دن کا نام ہو گیا جمعہ. جمع کرتے تھے اور اچھے اچھے طریقے بتاتے تھے، انسانیت کے طریقے، طور طریقے بتائے جاتے تھے، تو اس دن کا نام پڑ گیا جمعہ. اب آپ کہیں گے اس سے پہلے اس دن کا نام کیا تھا؟ اس دن کا نام تھا عروبہ. عروبہ، اجداد رسول آئے تو جمعہ ملا ہے. ہاں، آج مسلمانوں میں جمعہ 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 کی جو رٹ لگی ہوئی ہے، تو نہ رسول کے اجداد آتے نہ جمعہ ملتا. جمعہ کہتے ہی جمع کرنے والے دن کو ہیں، اس لیے جمعہ ہر مسجد میں نہیں ہوتا، جامع مسجد میں ہوتا ہے جہاں سب کو جمع کرنا ہو. اصول یاد رہے گا. تو جمعہ وہ جہاں سب کو جمع کرنا ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ دن کے نام. اچھا، ہمارے ہاں اردو میں تو جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، یہی ہے نا. عربی میں مختلف ہے. عربی میں جمعہ جمعہ ہی ہے، کیونکہ سورہ جمعہ اس نام پہ اتری ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہفتہ ہے اسے کہتے ہیں سبت، سین بے تے، سبت. اور اتوار کو کہتے ہیں احد. پیر کو کہتے ہیں اسنین، اسنا عشری سے اسنین. ٹھیک ہے. اسنین ہو گیا پیر. منگل ہو گیا ثلاثہ. ٹھیک ہے، 3. اور بدھ ہو گیا ربع یا رابع. جمعہ خمیس، معاف کیجیے، جمعرات خمیس، اور جمعہ تو جمعہ ہے ہی. کسی نے آ کر آپ کے 10ویں امام، امام علی نقی علیہ السلام، بھئی کم از کم گرمی جتنی ہے اتنا تو گرم درود پڑھیے. حضرت سے کسی نے پوچھا کہ یبن رسول اللہ، آپ بتائیے کہ رسول کی ایک حدیث ہے کہ اگر دنوں کے دشمن بنو جاؤ گے، درود پڑھیے محمد علی محمد. یہ اذان ہو رہی ہے عشاء کی. درود پڑھیے محمد علی محمد. آپ کے درود سے اندازہ ہو رہا ہے آپ کو کچھ عجلت ہے کہیں جانے کی. عزیزان گرامی قدر، اس شخص نے پوچھا مولا آپ کے نانا رسول اللہ کی حدیث ہے
کہ دنوں کے دشمن مت بنو، ایام ہفتہ کے دشمن مت بنو، ورنہ خدا تمہارا دشمن ہو جائے گا۔ تو کہا یہ حدیث سمجھا دیں۔ اچھا یہ یاد رکھیے گا، یہ وہ دور ہے جب بخاری مرتب ہو چکی ہے، مسلم مرتب ہو چکی ہے، ترمذی مرتب ہو چکی ہے، یہ ساری احادیث کی کتب مرتب ہو چکی ہیں، پھر بھی حدیث پوچھنے خون کے پاس آ رہا ہے کہ ایام ہفتہ کے دشمن نہ بنو۔ حضرت نے کہا تم بتاؤ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سبت، احد، اثنین، ثلاثہ، خمیس، ربع۔ بولا اگر یہی ہوتا تو خدا دشمن کیوں چاہتا؟ تو کہا مولا پھر آپ بتائیے۔ کہا دیکھو جس سے جو شے منسوب ہو جائے، جس سے جس شے کی نسبت ہو جائے، وہ دن اس کا ہو جاتا ہے۔ تو کہا مولا پھر آپ بتائیے یہ سبت کیا ہے، ہفتے کا دن؟ کہا جاؤ اور جس کے لیے یہ شے نہیں ہے وہ جا کے توفت العوام اٹھا لے، اس میں بھی لکھا ہے کہ جو ایام ہفتہ کے اعمال ہیں ان میں موجود ہے۔ اس نے اپنے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جاؤ دیکھو سبت ہفتے کا دن یہ منسوب ہے میرے نانا رسول اللہ سے، آحد منسوب ہے زہرا اور علی سے، تو اتوار کا دن زہرا اور علی کا ہے، احد کہتے ہی ہے ایک کو، یہ دو اکائیاں ایک ہو جائیں توحید بچ جاتی ہے۔ اب بھی سمجھ نہیں آیا؟ قل ہو اللہ احد۔ کہا مولا پھر اسنین، اسنین کیا ہے؟ کہا دو برابر کے ہوں تو اسنین ہوتا ہے، دو برابر کے نور ہوں تو نورین ہوتا ہے، دو برابر کے چاند ہو تو قمرین ہوتا ہے، دو برابر کے ستارے ہوں تو نیرین ہوتا ہے، اور دو برابر کے نواسے ہوں تو حسنین ہوتا ہے۔ کہا حسنین، حسن و حسین کا دن ہے۔ تو کہا مولا پہ ثلاثہ؟ کہا کوئی تین ایسے ہیں جن کا دن ہے۔ کہا مولا کون؟ کہا دیکھو زین العابدین، محمد باقر، جعفر الصادق۔ تو کہا مولا پھر یہ آگے ربع چار کون ہے؟ کہا بتا تو دیا ہے، موسی کاظم، علی رضا، محمد تقی اور میں علی نقی۔ کہا مولا پھر جمعرات کا دن کس کے لیے ہے؟ کہا وہ میرے بیٹے حسن عسکری کے نام پر ہے۔ کہا مولا پھر جمعہ بھی بتا دیجئے۔ کہا یہی تو سمجھا رہا ہوں، جمعہ ہمارے قائم کا نام ہے۔ تو اب جب بھی جمعے کا دن آئے تو یاد رکھنا جمعہ کس کا ہے؟ 12ویں کا۔ اب بتاؤ قیامت کس دن آئے گی؟ جمعے کے دن۔ 12ویں کے انتظار میں تو قیامت رکی ہے۔ ہاں تو قیامت کس کے انتظار میں بھائی؟ 12ویں کے۔ عجیب بات ہے، شعر شاید سمجھ میں آ جائے آپ کو، ہٹ جائیں جو، یعنی درمیان میں قیامت کے اور انسانیت کے درمیان میں کون ہے؟ 12واں۔ 12واں ہٹے گا قیامت ہو جائے گی، 12واں ہٹ جائے گا قیامت۔ ہٹ جائیں جو امام زماں درمیان سے، ہٹ جائیں جو امام زماں درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے۔ اب ذرا دن کے بارے میں سوچ سمجھ کے بات کریں۔ ہاں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ وہ ہے، وہ ہے۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ اچھا ہر جگہ کی اپنی تہذیب ہوتی ہے، ہر جگہ کا اپنا رواج ہوتا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں یہاں کا رواج ہے، اگر میں کہوں درود پڑھو تو اور ٹھنڈا پڑھا جاتا ہے۔ ٹھنڈے درود سے ٹھنڈی ہوائیں نہیں چلتی بھائی۔
ایک مرتبہ اور درود کی درخواست. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. تسبیح کر رہی ہے ہر وہ شے جو زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے. یہی ترجمہ ہے. 73 فرقے اس پر متفق ہیں. اب اس پہ ذرا گفتگو کر لوں اور آگے بڑھوں. تسبیح کر رہی ہے ہر وہ شے. تو تسبیح زمین و آسمان. اچھا یہ بھی یاد رکھیے آسمان وہ نہیں جو آپ کے سر پہ تنا ہوا ہے. ہاں آپ کے امام سے کسی نے پوچھا کہ یہ آسمان یہ ہے, کہا نہیں یہ تو پہلا بھی نہیں ہے. حضرت نے کہا یہ تو پہلا بھی نہیں ہے. تو ساتوں آسمان ما فی السماوات جتنے آسمان ہیں سب کے سب, وما فی الارض جو کچھ زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے. بیٹا بات مجھ سے کر لو تو موبائل نیچے رکھو, لے کھڑا تو ہے اسے دیکھ لینا جو کچھ دیکھنا ہے. جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے وہ تسبیح کر رہا ہے. یعنی زمین و آسمان کے درمیان میں شجر ہے تسبیح ہے, در ہے تسبیح ہے, حجر ہے تسبیح ہے, چرند ہے تسبیح ہے, پرند ہے تسبیح ہے, درند ہے تسبیح ہے. یعنی یہاں تک دیکھیے کہ بہتا ہوا دریا ہے تسبیح ہے, جمع ہوا پہاڑ ہے تسبیح ہے, لہلہاتے ہوئے کھیت ہیں تسبیح ہے, اڑتی ہوئی چڑیا ہے تسبیح ہے, بہتا ہوا پانی ہے تسبیح ہے. ہر شے تسبیح کر رہی ہے. کبھی سنائی دیا؟ کرو انکار کہ تسبیح نہیں ہو رہی, ہم نے سنا ہی نہیں ہے. تو کوئی انکار نہیں کر سکتا, اس لیے کہ قرآن کی آیت اس پر دلیل ہے کہ تسبیح تو ہو رہی ہے. تم سنو نہ سنو یہ اور بات ہے. پڑھے لکھے احباب موجود ہیں, جانتے ہیں کہ سننے کی ایک اکائی ہے, جو سماعت ہے اس کی ایک اکائی ہے. اکائی اسے کہتے ہیں ڈیسی بیل. جو فزکس سے تعلق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں ڈیسی بیل. ڈیسی بیل کی ایک عدد ہے جو آپ کو سنائی میں دیتا ہے. وہ کیا ہے کہ آپ 200 ڈیسی بیل سے 20 ڈیسی بیل کے درمیان کی آواز سن سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے 200 ڈیسی بیل سے اوپر سنائی نہیں دیتا, 20 ڈیسی بیل سے نیچے سنائی نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ تمہیں بادلوں کا چلنا سنائی نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ تمہیں چیونٹی کی چاپ سنائی نہیں دیتی. آواز ہے سنائی نہیں دیتی, اس لیے کہ آپ کی اوقات سماعت سے بلند ہے, آپ کی اوقات سماعت سے باہر ہے. عجیب بات ہے, یہی وجہ ہے کہ تمہیں زمین کا اپنے محور پہ گھومنا سنائی نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ تمہیں چاند کا سورج کا چلنا سنائی نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ تمہیں مکھی کا اڑنا سنائی نہیں دیتا. ورنہ آواز ان کی بھی ہے, کیونکہ تمہاری اوقات سماعت سے باہر کی چیز ہے, اس لیے تمہیں سنائی نہیں دیتی. عجیب بات ہے, جسے چیونٹی کا چلنا سنائی نہیں دیتا وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ تاریخ میں ابو طالب کا کلمہ سنا دو. تو جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے وہ تسبیح کر رہا ہے. اب مفسرین سے کسی نے پوچھا, مترجمین سے کسی نے پوچھا, محدثین سے کسی نے پوچھا کہ بتائیے جب تسبیح ہو رہی ہے تو یہ تسبیح کیا ہے, یہ کس چیز کی تسبیح ہے؟ کہا قرآن میں بتا تو دیا ہے, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض ملک القدوس العزیز الحکیم. بولے یہ 4 تسبیح ہو رہی ہے. اب سمجھنے والوں نے کہا کیسے ہو رہی ہے؟ تو محدثین نے کہا کہ جیسے خدا نے جسے جس کام پہ مامور کر دیا ہے اس کا وہ کام کرنا اس کی تسبیح ہے. یعنی سورج وقت مقررہ پر اگر طلوع ہو رہا ہے تو یہ سورج کی تسبیح ہے. چاند اگر رات میں دمک رہا ہے تو یہ چاند کی تسبیح ہے. اگر ہواؤں کا چلنا اس نے طے کر دیا ہے تو ہواؤں کا چلنا ہواؤں کی تسبیح ہے. پہاڑ کو اس کے مقام پہ کھڑا کر دیا ہے تو پہاڑ کا اپنی جگہ پہ جمے رہنا اس کی تسبیح ہے. ستاروں اور سیاروں کا وقت مقررہ پر اپنے محور پہ گردش کرنا یہ ان کی تسبیح ہے. پانی کا بہنا پانی کی تسبیح ہے. دریاؤں کی روانی دریاؤں کی تسبیح ہے. سمندر کی جولانی سمندر کی تسبیح ہے. یہ سب تسبیح ہے. خدا نے جسے جس کام پر مامور کر دیا ہے یہ اس کی تسبیح ہے. آؤ میں ابو طالب کی تسبیح سمجھاتا ہوں. خدا نے کہا میرے محمد کو پال کر جوان کر, یہی ابو طالب کی تسبیح ہے.
ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. یہ خدا ہے، خدا ہے. کون؟ ملک ہے، بادشاہ ہے. ملک ملکیت سے ہے، ملک ملکیت سے ہے، ملک سے ہے، ملکیت سے ہے، مملکت سے ہے. تو اس کی مملکت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ہاں، جاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جس نے زمین پر اس کی ملکیت کو چیلنج کیا، اس فرعون کو اس نے پانی میں غرق کر کے دکھایا کہ بادشاہ کون. عزیز، عزیز کی تسبیح. عزیز کون؟ جس کی عزت کی قسم کھا رہا ہے. خدا کی عزت کی قسم کہ وہ عزیز ہے. خدا کی عزت کی قسم کہ وہ عزیز ہے. اور خدا جس کی عزت کی قسم کھائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جاؤ اچھا جاؤ تاریخ میں اٹھاؤ، اسی قرآن کو اٹھاؤ، قرآن میں دیکھو. مصر کا بھی ایک بادشاہ کا نام ہے فرعون. زمین پہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، خدا نے پانی میں ڈبو کے بتا دیا کہ خدا کون ہے. ہاں اچھا، عجیب بات ہے، قرآن میں جا بجا فرعون کا قصہ ہے. جناب موسیٰ کا جہاں پہ قصہ ہے وہاں پہ فرعون کی تذکرہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کے جو دور میں بادشاہ تھا مصر کا، اس کا نام ہے قرآن میں فرعون. فرعون رعونت سے نکلا ہے، غرور سے نکلا ہے، رعونت سے فرعون. اسی قرآن میں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو مصر کا بادشاہ ہے، خدا اسے عزیز کہہ رہا ہے. ایک ہی ملک کے دو بادشاہ ہیں، پروردگار ایک کو فرعون کہہ رہا ہے، ایک کو عزیز کہہ رہا ہے. اب بھئی یہ عجیب بات ہے، کیا بتایا جائے لوگوں کو کہ سامنے نقوی صاحب بیٹھے ہیں، میں کہوں جی شیرازی صاحب میرے عزیز ہیں، تو عزیز کا مطلب کیا ہوا؟ جن کی عزت، جن سے محبت ہو، جن کی عزت کی جائے، اسے عزیز کہتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، بات سمجھ نہیں آئی. قاری قرآن، حافظان قرآن میرے سامنے موجود ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. بادشاہ دونوں مصر کے، ایک حضرت موسیٰ کے دور کا، ایک حضرت یوسف کے دور کا، دونوں نے کلمہ نہیں پڑھا. اللہ ایک کو فرعون کہہ رہا ہے، ایک کو عزیز کہہ رہا ہے. پالنے والے کلمہ دونوں نے نہیں پڑھا، دونوں نبی کے دور کے ہیں، دونوں مصر کے بادشاہ ہیں. یا تو دونوں کو فرعون کہے یا دونوں کو عزیز کہے. اللہ نے کہا یہی تو ہم نے سمجھانا ہے. اس کو فرعون کہا اس لیے کہ وہ موسیٰ کے مقابلے پر آ گیا، اس لیے کہ وہ موسیٰ کے مقابلے پر آیا، ہمارے نبی کے، ہمارے کلیم کے مقابلے پر آیا. اسے عزیز اس لیے کہا کہ لاکھ اس نے یوسف کو نبی نہیں مانا لیکن تعظیم ضرور کی ہے یوسف کی. تو جس نے مقابلے پر آیا اس کو تو اللہ نے فرعون کہہ دیا، اور جو مقابلے پر نہیں آیا، جس نے تعظیم کی، اس کو عزیز کہا. لیکن ایک چیز اور دیکھیے، جو عزیز مصر ہے، جو یوسف علیہ السلام کے دور کا ہے، اس کا نام ہے ولید. اس کے ہاں اس نے عزت کی یوسف کی. لاکھ زلیخا نے مکر کیا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے، لیکن عزیز مصر نے قتل نہیں کیا. یوسف سے پوچھا یوسف کیا کیا جائے؟ یوسف نے کہا مجھے زندان میں ڈال دو. تو اس نے یوسف کی جان بچانے کے لیے زندان میں چھپا دیا. یوسف کی عزت کی تو خدا نے اس عزت کا بدلہ کیا دیا کہ اسی ولید کی 5ویں نسل میں کائنات کی پہلی مصطفیٰ بی بی آسیہ آ گئی. جی جا کر دیکھیے، آسیہ بنت مزاحم ابن عد ابن عاد ابن ولید، اس کی 5ویں نسل میں کائنات کی مصطفیٰ بی بی حضرت آسیہ بنت مزاحم آ گئی ہے، علیہ السلام ہے. تو پتہ چل گیا جو نبی کو بچاتا ہے خدا اس کی نسل میں مصطفیٰ اتارتا ہے. اللہ جانے ابو طالب نے کیسے پالا محمد کو، خدا نے 12 مصطفیٰ ابو طالب کو دے دی. یہاں تک آ گیا. دیکھو دامن وقت کی گنجائش جو تھی وہ تو ختم ہو چکی، وہ تو نہیں. بڑا ٹائم آپ کے پاس ہے حضور، مجھے کہیں اور بھی پہنچنا ہے، وہ بھی انتظار کر رہے ہوں گے. تو ہوا یہ کہ یہاں تک سمجھ میں آ گئی بات. اچھا دوسرا جملہ سنی، هو الذی بعث پھر کبھی زندگی رہی اور مولا کا حکم ہوا تو آؤں گا، لیکن اب کی بار وقت سمجھ کے آؤں گا.
هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے جس نے یہ بھیجا. ہاں وہ ہے. ہوا کے معنی وہ، ہوا کے معنی وہ، دو چشمی ہے اور واو ہوا. اردو میں اس کی ترتیب بدل گئی، واو پہلے آ گیا تو بن گیا وہ. عربی میں ہوا، اردو میں ہے وہ. ہوا الذی، وہ ہے، بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ ہے جس نے یہ بھیجا. عجیب بات ہے، نہ یہ سمجھ میں آیا نہ وہ سمجھ میں آیا، اس لیے کہ وہ سامنے آتا نہیں. یہ سامنے ہے پر سمجھ نہیں آتا. جائیے صحائح ستہ میں مشہور حدیث ہے، اور حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی رسول، جلیل القدر صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول سے پوچھا آپ کب سے تھے. دیکھیے میں آیا ساہیوال سے، تو ساہیوال میں تھا جبھی تو یہاں آیا. سوال یہ نہیں ہوگا کہ کب آئے، سوال یہ ہوگا ساہیوال میں کب سے تھے. تو اب رسول کے جید صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ محدث ہیں، وہ راوی ہیں کہ جن سے کئی سو نہیں ہزار روایتیں موجود ہیں، حدیثیں موجود ہیں جس کے وہ راوی ہیں. یا رسول اللہ آپ کب سے تھے؟ تو رسول نے مقام فخر پہ اعلان کیا، کنتو نبیّا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم بنے نہیں تھے. ارے آپ واہ کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آیا. مجھے تو آج تک اسکول میں اسلامیت کے ٹیچر نے اور مسجد میں مولوی صاحب نے پڑھایا تھا کہ حضرت آدم پہلے نبی ہیں، اور رسول کہہ رہے ہیں میں تو پہلے سے بھی پہلے تھا. تو جو پہلے سے پہلے ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اب پتا چل گیا جو پہلے بنتا ہے وہ اترتا بعد میں ہے. جو پہلے بنتا ہے وہ اترتا بعد میں ہے، وہ آتا بعد میں ہے، وہ اس کا اعلان بعد میں ہوتا ہے. اب مجھ سے مت پوچھنا علی کا نمبر کون سا ہے، جو بنتا پہلے وہ آتا بعد میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. هو الذی بعث فی الامیین رسولا. بعث بعثت سے نکلا ہے، مبعوث باعث اس کا وقت. تو بھیجا کہاں سے؟ بھئی کہیں تو تھا جو بھیجا ہے. میں آیا ساہیوال سے. اچھا وہ آیت تو ہر مسلمان کو، یا ارے مسلمان کے غیر مسلم کو پتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو عالمین پر رحمت بنا کر بھیجا. سوال میرا یہ ہے کہاں سے؟ ہاں اب دماغ کے چکے چلنا شروع ہوں گے. اب سوچو کہاں سے؟ جنت عالم ہے، عالم ارواح وہ تو ہے ہی عالم. کہاں سے بھیجا؟ کون سے عالم سے بھیجا؟ کس عالم سے بھیجا؟ وہ جو کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، وہ اپنے حبیب کے لیے کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور وہ جو کہہ رہا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب میں کچھ نہ بناتا اگر تمہیں نہ بناتا. تو جو کچھ بنا وہ اس کے صدقے میں بنا ہے. ہاں اس کے صدقے میں بنا ہے، اور اسے اٹھا کر کچھ دے نہیں سکتا اس میں سے، اس لیے کہ سب کچھ اس کے صدقے میں ہے. اور یہ سید ہے، سید پہ صدقہ حرام ہے. جی جناب ہاں ابھی تک تمہید کے مراحل میں تھا، اب آ گیا ہوں سوال پر. بتاؤ کہاں سے آئے؟ جب سب جگہ اس کے صدقے میں بنی ہے تو یہ کہیں تو ہوگا. کہا کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جو عالم میں شمار نہ ہو رہی ہو. ہاں جب یہ سمجھ میں آ گیا تو دوسرا جملہ سن لو، انا آتیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو بیٹی دی. تو یہ جو بیٹی دی ہے یہ بھی کسی عالم میں سے نہیں آئی ہے.
ہاں اس لیے بتا چکا ہوں جہاں سے دے گا وہ سب اس کے صدقے میں، صدقہ سید پہ حرام ہے۔ تو اب جہاں سے بیٹی آئی ہے تو پوچھو بیٹی کہاں سے دی، کہاں وہیں سے جہاں سے رسول آیا ہے۔ آپ جا کر سوچتے رہنا، ایک ہی جگہ بچتی ہے، ایک ہی جگہ بچتی ہے جہاں سے یہ خلق ہوئے ہیں۔ ہر شے تو کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، چاہا کہ کچھ خلق کروں فخلقت الخلق، چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اپنی پہچان کے لیے تب کچھ نہیں تھا تو تھا کیا؟ کہا دو ہی چیزیں تھیں، یا خدا کا جمال تھا یا خدا کا کمال تھا۔ خدا کا جمال اس کا علم ہے، خدا کا کمال اس کی صفات ہے، اس نے اپنے علم کو اپنی صفات میں ملایا ہے، محمد و آل محمد کا نور بن گیا۔ تو پھر یہ سب کہاں سے آئے ہیں؟ کہا اس مقام سے آئے ہیں۔ عالمین کیا ہے؟ عالمین ہے مخلوق، جہاں مخلوق ختم ہو جائے گی وہاں سے عالمین ختم ہو جائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ ایک رات جب ملاقات کے لیے معراج پر بلایا تھا تو جو مخلوق تھا فرشتہ وہ پیچھے رہ گیا، جو مخلوق نہیں تھا وہ آگے بڑھ گیا۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ اچھا ایک اور بات سن لو، امیین کن میں بھیجا؟ امیین میں۔ مجھے چونکہ پہلی دفعہ آنا تھا تو میں اپنے ساتھ ساہیوال سے بھائی کو لے کر آیا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا میں ہڑپا میں کہاں جا کے بیٹھ جاؤں کہ بھائی مجلس پڑھنے آیا ہوں۔ اچھا ایک آسانی تو ہے کہ جہاں علم ملے وہیں جا کے کھڑے ہو جاؤ، یہ بھی نشانی ہے، نشانی اس لیے تو لگائی جاتی ہے، علم دیکھو جا کے کھڑے ہو جاؤ وہیں سے پوچھ لو۔ اب مجھے رستے میں علم نہ ملے، ٹھیک ہے نا، تو میں نے کہاں جاؤں؟ اللہ نے کہا میں نے امیین میں بھیجا، تو جہاں بھی امیین ہوں گے رسول وہیں ہوگا۔ ہاں اگر یہاں امی سے مراد آپ ام القریٰ لے رہے ہیں تو خدا ام القریٰ بتاتا۔ جی یہ سمجھ لیجئے، یہی سمجھانا ہے کہ اگر مجھے ہڑپا میں آنا ہے تو لوگوں نے کہا کہ شیرازیوں کے علاقے میں جائیے گا، تو مجھے شیرازیوں کے علاقے میں آنا ہے۔ ہڑپا میں پورا ہڑپے میں بہت جگہ ہے جانے کی، مجھے آنا کہاں ہے؟ شیرازیوں میں۔ مکہ بہت بڑا تھا، پہاڑوں کے بیچ میں تھا، پہاڑ بھی مکے میں ہیں، تو رسول کو کہاں اترنا چاہیے تھا؟ اللہ نے کہا میں نے بھیجا ہے امیین میں، تو اب ڈھونڈو امیین کیسے ہیں؟ سوال آ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، اصل لفظ ہے منہم جیسا، من ہو، من تو جانتے ہو نا، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن، ہم نے رسول کو ان میں بھیجا جو رسول جیسے تھے۔ اگر جاہل ہوتے تو پڑھے لکھے رسول کرتا کیا؟ سن لو سن لو سن لو سن لو، دامن وقت میں ابھی 2-4 منٹ رہ گئے ہیں۔ مجھ سے کہا گیا کہ مجلس پڑھنی ہے، میں نے کہا جی پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا لیکن خیال رکھیے گا وہاں اردو کسی کو نہیں آتی۔ انہوں نے کہا اردو کسی کو نہیں آتی، سپوز فرض کیجئے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو نہیں آتی، مجھ سے اچھی آتی ہوگی بھائی، لیکن اگر انہوں نے کہہ دیا کہ جاؤ جا کے پڑھ دو اور یہ یاد رکھنا ان کو اردو نہیں آتی۔ اچھا مجھے اردو کے سوا کچھ نہیں آتا، ویسے تو 4-5 زبانیں جانتا ہوں لیکن ان میں سے کوئی یہاں پڑھ نہیں سکتا۔ تو میں نے کہا جناب جب ان کو اردو نہیں آتی اور مجھے پنجابی نہیں آتی تو گفت و شنید کیا ہوگی؟ گفت و شنید سارا کام تو یہ تھا کہ امیین چھپانے تھے، امیین چھپانے تھے، امیین چھپانے تھے۔ تو بھائی شیرازی ہیں، اچھا اب یہاں کے ساکن تو ہے نہیں، شیراز سے آئے ہیں، تو امی کون ہوں گے؟ بھائی شیراز کے تھے تو شیرازی، ترمذ سے آئے ترمذی، بخارا سے آئے بخاری، سبزوار سے آئے سبزواری۔ تو جیسا جس کا علاقہ تھا، بیٹا موبائل نیچے کرو، مجھ سے گفتگو کرو نا، جہاں سے جو آیا تھا اس کا نام وہ پڑ گیا۔ تو یہ امیین کہاں کے تھے؟ اگر یہ مکے کے تھے تو ان کا نام رسول، اللہ نے مکی کیوں نہیں کہا؟ تو پھر سوچو مکہ بسایا کس نے تھا؟ کہا ایک ماں تھی ایک بیٹا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 ازواج ہیں،
3 ازواج ہیں, یہ سن لیجیے گا, 3 ازواج ہیں. 2 مشہور ہیں, یہ اور بات ہے, تیسری بھی موجود ہے, میں ان کا بھی بتا دیتا ہوں. پہلی شادی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہوئی جناب سارہ علیہ السلام سے. جناب سارہ علیہ السلام سگی خالہ زاد بہن بھی ہیں, جناب لوط کی سگی بہن ہے. جناب لوط جناب ابراہیم کے سالے بھی ہیں اور سگے خالہ زاد بھائی بھی ہیں. تو جناب سارہ علیہ السلام سے پہلی شادی ہوئی, اولاد نہیں ہو رہی تھی, تو دوسری شادی مصر کی شہزادی جناب ہاجرہ علیہ السلام سے ہوئی. ہاں, دوسری شادی مصر کی شہزادی سے ہوئی تھی. دوسری شادی جب ہوئی تو جناب ہاجرہ علیہ السلام سے پہلا بیٹا ہوا, اس کا نام ہے اسماعیل. اسماعیل ابھی کچھ دنوں کے ہیں کہ خدا نے وحی بھیجی ابراہیم اسے وہاں چھوڑ کر آؤ. اس شادی کے اس بچے کے جناب اسماعیل کے ٹھیک 15 سال کے بعد جناب اسحاق علیہ السلام ہوئے. یہ جناب سارہ علیہ السلام سے ہوئے. یہ اسماعیل سے 15 برس چھوٹے ہیں. تیسری شادی ہوئی جناب ابراہیم کے جناب قنطورہ سے. جناب قنطورہ علیہ السلام سے جناب ابراہیم کے 11 بیٹے ہوئے. تو یہ جو یورپینز ہیں یہ بنی قنطورہ ہیں. یہ یورپ میں جو لوگ رہتے ہیں جن کی شکلیں ایک جیسی ہیں, یہ سب کے سب جناب قنطورہ کی اولاد ہیں. جناب قنطورہ کی نسل میں ایک نبی اترے ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے, مدین والے جناب شعیب علیہ السلام. یہ اولاد ابراہیم بھی ہیں اور بنی قنطورہ میں سے ہیں, اسی لیے قرآن نے کہا کہ وہ موسیٰ کے بھائیوں میں سے تھا. ٹھیک ہے, تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب جناب ہاجرہ کو چھوڑنے آئے ہیں تو خود کہہ رہے ہیں مکہ بے آب و گیا, اور خدا کا حکم تھا کہ ابراہیم اپنی سواری سے اترنا مت. زوجہ اور بچے کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے. اب وہ آپ سب جانتے ہیں کیسے ماں دوڑی صفا و مروہ پہ اور کیسے پانی نکلا, لیکن اتنا یاد ہے کہ ایک اولاد جناب اسحاق ان کے ساتھ رہے جناب ابراہیم, اور ایک نسل چلی ماں سے جسے ماں نے پالا, ماں نے شہر بسایا. تو چونکہ شہر ماں نے بسایا تھا تو اس لیے شہر کا نام پڑا ام القریٰ, ماں والی بستی. ہڑپا میں سادات آ کے بیٹھے تو چک سیدہ بن گیا. اچھا, تو اگر ایک چک وہاں ماں نے بسایا تھا تو وہ بن گیا ماں والی بستی. ٹھیک ہے, تو اب اولاد اسحاق جو بنی اسرائیل یہودی بنے, ان یہودیوں نے اولاد اسماعیل کو کہا کہ ہم باپ والے ہیں, تم ماں والے ہو. ماں کو کہتے ہیں عربی میں اور یائے متکلم یعنی چھوٹی یہ لگ جائے تو بن جاتی ہے میری. بھائی کتاب ہے, اگر چھوٹی یہ لگ جائے تو بن جائے گا کتابی یعنی میری کتاب. کے معنی ماں, اور اگر چھوٹی یہ لگاؤ تو بن جائے گا امی یعنی میری ماں. زبان جب چلتے ہیں تو لفظ زبانوں میں منتقل ہوتے ہیں. اردو میں جب یہ امی آیا تو پیش کی جگہ پہ زبر بن گیا امی. عجیب بات ہے, جسے اپنی اماں سمجھ نہیں آتی وہ رسول کا امی سیکھنے چلا ہے. بن گیا امی. تو باپ والی یعنی اسحاق کی اولاد بنی اسرائیل کہتے تھے بنی اسماعیل کو کہ تم ہو امی, تم ہو ماں والے, باپ تمہارے ساتھ نہیں رہا ہے, تمہیں ماں نے پالا ہے. خدا نے ان کے طنز کا جواب یہ دیا کہ اس پوری نسل کو امیین قرار دے دیا کہ ہم نے اب رسول امیوں میں بھیجا ہے. تو امیوں کا کوئی تو نمائندہ ہو جو کہے کہ میں بنی اسماعیل سے ہوں, میں ابراہیم کی اولاد ہوں. تو کوئی ایک تو ہو جس میں رسول اترا ہو. تو رسول کے پہلے نکاح پر ابو طالب نے کھڑے ہو کے کہا الحمدللہ الذی جعلنا من ذریت ابراہیم وسلالۃ اسماعیل. ابو طالب نے کہا میں ہوں امی. اللہ نے کہا ہم نے ابو طالب کی گود میں رسول اتار دیا. ہم نے ابو طالب کی گود میں رسول اتار, گود میں. اچھا, یہ تو سب جانتے رسول کی سنت ہے سلام. جو گھر میں داخل ہو رہا ہے وہ گھر والوں پہ کرے سلام, جو دروازے پہ کھڑا ہے وہ گھر والوں پر باہر سے سلام کرے, جو کھڑا ہے وہ بیٹھے پہ سلام کرے. ٹھیک ہے, جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو سلام کرے. صحیح ہے نا. تو یہ وہ سنت ہے جس پر رسول نے خود عمل کیا. اچھا, یہ چھوٹا بچہ بیٹھا ہے, ہاں, اس کو سلام کس نے سکھایا؟ یا ماں نے یا باپ نے, یا ماں نے یا باپ نے.
بنو ہاشم. اچھا چلیے. سلام جو باہر کھڑا وہ اندر والے پہ سلام کرے, جو باہر سے آیا ہے وہ گھر والوں پہ سلام کرے, جو کھڑا ہے وہ بیٹھے پہ سلام کرے, چھوٹا بڑوں کو سلام کرے. اچھا یہ سلام سکھاتا کون ہے؟ یا تو باپ سکھائے یا ماں, یا باپ سکھائے یا ماں. بنو ہاشم میں سلام اس وقت بھی موجود تھا جب پورے عرب میں کوئی سلامتی سے تھا نہیں. تو رسول کو سلام کس نے سکھایا؟ کہا اسی نے جس نے پالا ہوگا. اچھا اصول میں نے بتا دیا. ایسے میں کچھ لوگ عرب کے بڑے بڑے سردار ابو طالب کے دروازے پر آئے. دروازے پہ دق الباب کیا, نوکر آیا, کون ہو؟ آپ نے لطف نہیں لیا. ابو طالب کے گھر کے نوکر بھی سرداران مکہ کو جھاڑتے تھے. کون ہو؟ کہا سردار قریش سے ملنے آئے ہیں, سردار مکہ سے ملنے آئے ہیں, آ جاؤ. تخت پر ابو طالب بیٹھے تھے, جسے مسند کہتے ہیں, ہمارے ہاں تخت کہتے ہیں. تخت پر ابو طالب جلوہ افروز تھے. جو آئے وہ صحن میں بیٹھ گئے. نہیں سنا. جو آئے تھے وہ صحن میں بیٹھ گئے. کیسے آنا ہوا؟ آپ کے بھتیجے نے بہت تنگ کر رکھا ہے, اس کی شکایت لے کر آئے. اچھا کیا تنگ کیا؟ ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے. اچھا جعفر جاؤ میرے بیٹے کو تو لے کر آؤ. جعفر جاؤ میرے بیٹے کو لے کر آؤ. رسول کو لایا گیا. اب رسول کو تو پتا ہے گھر کے اندر بیٹھے ہیں کافر, صحن میں کافر, چوکھٹ پہ قدم رکھنا ہے اور سلام کرنا ہے. یہ یاد رکھنا جس کو رسول سلام کرتے ہیں اس کا بیڑا پار ہے. ہاں جس کو رسول سلام کرتے ہیں, رسول سلام کرتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, یعنی رحمت بھی تم پر, برکت بھی تم پر. اب بتاؤ گھر میں کافر بھی ہیں, سنت بھی بچانی ہے, سلام بھی بچانا. سنت بھی بچانی ہے, سلام بھی بچانا ہے, اور سلام سے کافر کو بچانا ہے, کافر سے جنت بچانی ہے. کیسے کیا جائے؟ رسول نے قدم رکھا دیوڑی پر اور سلام کیا, والسلام علی من اتبع الہدی, اس پر سلام جس نے ہدایت کا اتباع کیا, جو ہدایت پر رہا. اب بتاؤ گھر میں تو ابو طالب تھے, یہ سلام کس کو ہوا؟ درود پڑھیے محمد و آل محمد. بس عزیزان گرامی قدر, اب دامن وقت کی گنجائش مجھے اجازت نہیں دیتی. میرا ایک اور وعدہ ہے, وہاں مجھے پہنچنا ضروری ہے. تو زندگی بخیر, پھر حکم ہوا تو آؤں گا. جانتے ہو یہ دن کون سے ہیں؟ 11 صفر کا دن گزر گیا, 12 کی شب لگ گئی. یہ وہ دن ہیں جب حسین کی بیٹی تڑپ رہی تھی. حسین کی بیٹی تڑپ رہی تھی. چشم تصور کو ذرا واہ کرو تو میں بتاؤ کہ جس قید خانے میں تھی نا حسین کی بیٹی, اس پہ چھت نہیں تھی. صبح کے وقت یہ یاد رکھنا کہ جب چھت نہیں ہوتی تو دن کی دھوپ اور رات کی اوس, اور سینے پہ سونے والی بیٹی, وہ بیٹی جس نے 10 محرم کو باپ سے کہا تھا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا. یہ یاد رکھنا. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ 11 محرم کو جب لٹا ہوا قافلہ نکلا تو پسر سعد نے شمر اور خولی کے ہاتھ میں تازیانہ دیتے ہوئے کہا تھا سب سو جائیں, زینب اور سکینہ کو سکون نہ ملنے پائے. تو سارے راستے ملعون داستان کربلا لکھتے گئے. یہ وہ بچی ہے کہ لکھا یہی ہے کہ جب شام کے دربار میں آئے ہیں تو تنگ رسی تھی, 12 گلے تھے. رسی تنگ دونوں طریقوں سے تھی. آپ کہیں گے 2 طریقے, ہاں ایک تو یہ کہ چھوٹی تھی رسی, دوسرا یہ کہ گلے میں ایسے باندھی گئی تھی کہ گلوں سے خون رستا تھا. یہ جو محرم میں کلاوے ڈالتے ہو نا گلے میں,
سرخ رنگ کے. جانتے ہو یہ کیوں ڈالتے ہو؟ اس لیے کہ جب گلے پہ سکینہ کی رسی باندھی گئی تھی اس وقت سفید تھی، جب لاشے سے کھولی گئی ہے تو لال تھی. رو رو بے قصوں کو رو. بے چھت کا قید خانہ. صبح کے وقت جب جاتے تھے نا پرندے تو بہن بھائی سے کہتی تھی بھیا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا روزی کی تلاش میں. اور سر شام جب پرندے واپس آتے تو بہن کہتی تھی بھیا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے تھے اپنے گھر جا رہے ہیں. بہن کہتی تھی بھیا ہمارا بھی تو ایک گھر تھا، ہمارا بھی تو مدینہ تھا، بھیا ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ سجاد سینے سے لگا کے کہتا تھا بہن سب جائیں گے تم نہ جا پاؤ گے. لکھا یہی ہے روایتوں میں کہ برآمدگی تو میرے بعد بھائی کروائیں گے. روایت سن لو. لکھا یہی ہے روایتوں میں اس رات سکینہ پہ بڑی بے چینی تھی. اندھیرا زندان. تم کہو گے اندھیرا کتنا؟ اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دے. سکینہ کو جہاں زنجیر کے ہلنے کی آواز آئی وہیں بھیا بھیا کہتی چلی گئی. بھائی کی گود میں بیٹھ کے کہا بھائی امام وقت ہو، میں امام کی بہن امام کی بیٹی تم سے سوال کرتی ہوں سجاد پیاس کے درجے کیا ہوتے ہیں؟ روتے ہوئے بھائی نے کہا سکینہ 3 درجے ہوتے ہیں. کہا بھیا پہلا درجہ بتا. بھائی کہتا ہے سکینہ پہلا درجہ یہ ہے پیاس کا کہ پیاس کی طلب اتنی ہوتی ہے کہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے. بچی کہتی ہے ہاں بھیا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، اس لیے کہ 9 محرم کی رات میرا بھائی قاسم میرے بابا حسین کے پاس آیا تھا اور کہتا تھا چچا حسین میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا ہے، چچا حسین مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، چچا حسین میں کیا کروں؟ میرے بابا نے میرے بھائی قاسم کو سینے سے لگایا تھا. کہا بیٹا صبر کرو. بھیا سجاد بتاؤ دوسرا درجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا دوسرا درجہ وہ درجہ ہے جہاں پیاس کی طلب اتنی ہوتی ہے کہ زبان پر کانٹے اگاتے ہیں. سکینہ کہتی ہے بھیا صحیح کہہ رہے ہو. 10 محرم کو لڑتے لڑتے جب میرا بھائی اکبر آیا تھا اور بابا سے کہا تھا بابا حسین 2 گھونٹ پانی کی سبیل ہو جائے. حسین نے کہا اکبر بیٹھو ہم اپنی زبان تمہارے دہن میں دیتے ہیں. جیسے ہی زبان اکبر کے دہن میں دی تھی میرا بھیا پیچھے ہٹا اور کہا بابا آپ کو اتنی پیاس ہے کہ آپ کی زبان پر کانٹے اگائے ہیں. بہن نے رو کر کہا سجاد ذرا تیسرا درجہ بتاؤ. سجاد نے رو کے کہا سکینہ اب نہ پوچھنا. بہن کہتی ہے بھائی میرے حق کی قسم بتاؤ. سجاد رو کے کہتے سکینہ تیسرا درجہ پیاس کا یہ ہے کہ جسم کا گوشت ہڈیاں چھوڑ دیتا ہے. یہ سننا تھا. بچی نے دونوں ہاتھ بھائی کے آگے بڑھا کے کہا بھیا مجھ پر تیسرا درجہ آ چکا ہے، میرے جسم کا گوشت ہڈیاں چھوڑ چکا ہے. روتے روتے بچی بے ہوش ہو گئی. ہاں عزادارو ہر بے ہوش پر پانی چھڑکا جاتا ہے. غریبوں کے پاس پانی نہیں تھا. اجڑی ماں آگے بڑھی سکینہ پر آنسو چھڑکے. بچی ہوش میں آئی. بچی کا ہوش میں آنا تھا غضب ہو گیا. بچی کہتی ہے اماں میرا بابا مجھے لینے آیا تھا. پھوپھی زینب میرا بابا مجھے لینے آیا تھا. زینب گھبرا کر کہتی ہے سجاد غضب ہو گیا. مدینے میں نانا اماں کے خواب میں آئے تھے، اماں چلی گئی. سجاد غضب ہو گیا. سکینہ کے خواب میں حسین آ گئے. رو رو بے قصوں کو رو. کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے بابا کا سر دلا دو. سکینہ ہم غریبوں کے پاس حسین کا سر کہا. سکینہ وقت کی زہرا ہو، وقت کی فاطمہ ہو، آواز دو، تمہاری آواز سن کر حسین آ جائیں گے. بچی در زندان پر آئی اور چیخ مار کے کہتی ہے بابا میں بلاتی ہوں. عزیزو یہ سننا تھا. قصر یزید میں حسین کا سر تش سے اٹھا چلا زندان کی جانب. بچی
بچی نے جو آتے دیکھا دامن پھیلا کے کہا بابا، میں جلا کرتا پھیلا کے کہتی ہوں میری گود میں آ جاؤ۔ حسین کا سر بچی کی گود میں آیا، بچی کے جیسے مردہ تن میں جان پڑ گئی۔ بچی نے سینے سے لگایا، آنسوؤں سے حسین کا چہرہ دھویا اور دھو دھو کر کہتی ہے بابا یہ پتھر کے نشان تمہارے چہرے پر، یہ خنجر کے نشان تمہارے رخساروں پر۔ رو رو کر کہتی ہے بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا، بابا مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا، بابا کوئی یتیمہ کہتا ہے، کوئی قیدن کہتا ہے۔ بابا آپ کے سینے پر سونے کی عادی تھی، جب سے آپ گئے ہو سکینہ سوئی نہیں ہے۔ بابا چچا کی گود میں رہنے کی عادی تھی، جب سے چچا گئے ہیں میں کانٹوں پر چلی ہوں۔ بابا جن رخساروں پر آپ پیار کرتے تھے ان پر شمر و خولوی نے تماچے مارے۔ بابا وہ جو عید پر آپ نے بندے دیے تھے وہ ظالم نوچ کے لے گیا۔ یہ کہہ کر بچی جھکی اور حسین کے کانوں پر لب رکھ کے کہا بابا پھپھی اماں بتاتی ہیں کہ دادی کا پہلو شکستہ ہو گیا تھا۔ بابا جب راہ کوفہ و شام میں آپ کو نیزے پر دیکھتی تھی میں روتی تھی، پھر ظالم نے مجھے اماں سے چھینا اور اونٹ کی پشت پر بال دیا۔ بابا پھر اونٹ دوڑائے گئے، بابا میری دونوں پسلیاں شکستہ ہے، میرے دونوں پہلو زخمی ہیں۔ بابا اب آپ کی سکینہ سانس نہیں لے پاتی۔ یہ کہہ کر بچی نے باپ کے لبوں پر لب رکھے، بچی خاموش ہو گئی۔ بچی کا خاموش ہونا تھا۔ ام رباب اٹھی اور ہر بیوی سے کہتی ہے بہن زینب اب نہ رونا، بہن رقیہ اب نہ رونا، ام کلثوم اب نہ رونا، 10 محرم کی بچھڑی بچی ہے، آج باپ کا سر ملا ہے، اگر آپ روگی یہ جاگ جائے گی، پھر سکینہ سو نہ پائے گی۔ عزیزو اتنے میں سید سجاد اٹھے اور بہن کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اما رباب سکینہ مر گئی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا أَيَّ مُنقلب ينقلبون۔